نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بتایا کہ جس نے 1000 مہینے اللہ کی بندگی کی دن اور رات۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ صحابہ آخرت میں آگے بڑھنے والے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جب انہیں پتہ لگا کہ کوئی ایک شخص بنی اسرائیل میں گزرا ہے جس نے 1000 مہینے اللہ کی ایسے بندگی کی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال ابھی آیا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ تمہیں میں ایک ایسی رات دے رہا ہوں کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کر لو تو وہ ایک رات تمہارے لیے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر کی رات تمہارے لیے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ ایسی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں عطا فرمائی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو بھیجتے ہیں وہ کتنی، اس کی تعداد کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من عدد الحصا، کہ ان کی تعداد کتنی ہے کہ جتنی تمہارے زمین پر کنکریاں ہیں ان کنکریوں سے زیادہ ان فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اور وہ کتنے فرشتے ہیں کہ زمین ساری جو ہے فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی زمین پر موجود ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں، آسمان پہ اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ، اور زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، اور وہ فرشتے بھی عبادت کرنے والوں کے لیے رحمت اور برکتیں بانٹتے ہیں۔ تو ساری رات جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت اور بخشش کی رات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کب تک جاری رکھا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کیا رکھا؟ اس رات میں جو شخص بھی قیام کرے گا، جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم نے اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ایوائڈ کرنی ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے دی ہے۔ اس رات میں ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، ہم نے قیام بھی کرنا ہے، ہم نے سجدے بھی کرنے ہیں، ہم نے تسبیحات بھی پڑھنی ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے کیونکہ قرآن کی رات ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگنی ہے۔ اکثر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ فلاں چینل پہ بڑا اچھا پروگرام آ رہا تھا، ساری رات اس چینل کے سامنے گزار دیا۔ دوسرے کا کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس چینل کو تو نہیں دیکھا، میں نے دوسرے چینل کو دیکھا تھا، اس کے سامنے ساری رات گزار دی، اور کہتے ہیں بڑی معلومات تھی، بڑی اچھی باتیں تھیں۔ تو یہ اچھی باتیں اور اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، ضرور دیکھیے، آپ نے دیکھنی ہے، لیکن یہ رات اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے دی ہے۔ اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، عبادات میں لگانا ہے، اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش دعائیں کرنی ہیں، بجائے اس کے کہ اس پوری رات کو ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزار دیں۔ اب اس رات میں جیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اس رات میں بھی جن کی جو سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رمضان مبارک کے بارے میں کہ یہ مہینہ جو تمہارے پہ آیا ہے، صحابہ سے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس شخص کو یہ رات، جو شخص بھی اس رات سے محروم ہوا، گویا کہ وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ محروم وہی ہوتا ہے کہ جو بڑا بد نصیب انسان ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی رحمت ہے، آسمان پہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت، زمین پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اس کے باوجود کچھ لوگ میوزک کے سامنے میوزک سن رہے ہیں، کچھ لوگ موویز دیکھنا شروع کر دیں، کچھ لوگ سو کے گزار دیں، کچھ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ تو بڑے ہی بد نصیبی کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس رات سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں۔ اور یہ رات ہے کب ہے؟ اکثر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف 27ویں کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث میں کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو،
لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو. کیا مطلب؟ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم میں سے کوئی شخص کمزوری دکھائے یا عاجز آ جائے تو اسے آخری 7 راتوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں عام راتوں سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے، عبادت میں وقت گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پا لوں تو مجھے اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ دعا بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اپنی زبان میں دعا مانگیں، جتنے دل سے اپنی زبان میں دعا نکلتی ہے. عربی زبان میں اکثر کیا ہوتا ہے، ہمیں دعا تو پتہ ہوتی ہے لیکن دعا کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا. اگر دعا پتہ ہے اور ترجمہ بھی پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسنون بالکل پڑھیں، لیکن اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں. اپنے دل سے جو اپنی زبان میں دعا نکلتی ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتی. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ اس وقت کو یوٹیلائز کرنا، فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا. اس لیے اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے رونا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما